السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جس کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے۔ ابو لہب۔ تو میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ بتائیے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس رشتہ دار کا نام موجود ہے؟ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محترم چچا کا نام بتائیے جو جنگ بدر میں کفار کی طرف سے گرفتار ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے ایک قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے جن کے کراہنے کی آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آتی تھی، ان کا اسم گرامی بتائیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار نے انہیں جنگ بدر میں شریک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو میرا آپ سے پانچواں سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ تھا اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند عبداللہ کی وفات پر خوشی منائی تھی۔ ابو لہب۔ تو میرا آپ سے چھٹا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جنہوں نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی تھی۔ ابو طالب۔ تو میرا آپ سے ساتواں سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جنہوں نے اپنا اسلام کافی عرصے تک چھپا کے رکھا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرا آپ سے آٹھواں سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جو بیعت عقبہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرا آپ سے نوواں سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو میرا آپ سے 10واں سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام بتائیے جو اسلام لائے اور آپ کے بعد فوت ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔